اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاثة خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءة القرآن۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ برادران، آپ ناظرین کی خدمت میں تربیت اولاد کی موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوئی ہے، ابھی مزید کچھ اور گفتگو کروں گا کہ ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرے تین چیزوں سے: حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت کرنے کی انہیں تربیت دے، وہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے کی تربیت دے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کی تربیت دے۔ انشاءاللہ ناظرین، قرآن کی تلاوت کرنے کا کیا فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، گفتگو کروں گا۔ عرض کر رہا تھا تربیت اولاد۔ اولاد کی اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ معاشرے میں اور وہ معاشرے کے لیے ایک مفید ثابت ہو، اس سے لوگ فائدہ اٹھائے، جو اپنے والدین کے لیے ننگ و عار کا باعث نہ بنے، بلکہ اپنے والدین کے لیے وہ افتخارات، فخر کا جو ہے سبب بنے۔ ایک ایسی جو ہے اولاد کی تربیت کرے آپ اور معاشرے کو دے، تاکہ وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ عرض کیا تھا میں نے، ماں کے پیٹ میں بھی رسول گرامی نے حدیث آپ کو عرض کیا تھا کہ رسول گرامی نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو شکم مادر میں، پیٹ میں، لقمہ حلال کھلا کر، لقمہ حرام سے اجتناب کریں۔ لقمہ حرام بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ محترم ناظرین، تربیت اولاد میں ماں کا زیادہ کردار ہوا کرتا ہے۔ ماں جو ہے اپنی اولاد کی، اپنی فرزندوں کی جو ہے تربیت کرے، ماں کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور ان کی بھی زیادہ کردار ان کی ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں، میں ایک ایسی ماں کا مثال دینا چاہتا ہوں جس نے رہتی دنیا تک ایسے فرزندوں کی تربیت کی، ایسی اولاد کی تربیت کی جو رہتی دنیا تک ابھی تک باقی ہے، کہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا اپنی مختصر زندگی میں ایسی تربیت کی آپ نے اولاد کی کہ حسین علیہ السلام جیسے ہستیوں کو، امام حسن مجتبیٰ جیسے ہستیوں کو، جناب زینب کبریٰ جیسی ہستیوں کو معاشرے کے لیے پیش کیا۔ اور کوئی شاعر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس طرح سے تربیت کی، جیسے کہ حر نے آپ کا قافلہ روکا، امام علیہ السلام نے کہا اے حر کیا کرتے ہو؟ کہا یزید کا، ابن زیاد کا حکم ہے آپ کو یہیں پہ روکا جائے۔ تو امام حسین نے حر کی طرف دیکھ کر کہا سکلت کی امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ عرب میں یہ بہت بڑا جملہ تھا، بہت ہی ناراض ہوتے تھے۔ وہ حر کیا کہتے ہیں؟ یا حسین، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کی ماں زہرا ہے، آپ کی ماں زہرا ہے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ تو زہرا نے حسین کی تربیت کی تھی۔
ماں کا جو ہے بہت کردار ہے تربیت میں۔ ناظرین کرام، شیخ انصاری صاحب جب آپ اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے، عالم ہو کر آپ اپنے گھر واپس آئے، تو خواتین جمع ہو کر ان کی ماں کو تبریک پیش کرنے کے لیے سب جمع ہو گئے، اور شیخ انصاری کی ماں سے کہا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، مبارکبادی دینے کے لیے جمع ہو گئی تھی خواتین، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کا بیٹا مجتہد عالم بن گئے ہیں۔ تو شیخ انصاری کی ماں کیا کہتی ہے؟ میں شیخ انصاری سے اتنی زیادہ خوش نہیں ہوں کیونکہ میں نے شیخ انصاری کی اس طرح سے تربیت کی تھی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ شیخ انصاری امام جعفر صادق کی طرح بنے گا، ابھی مجتہد عالم بننے سے مجھے زیادہ خوشی نہیں۔ پس ماں کا بہت کردار ہے اولاد کی تربیت میں۔ دوسری بات کہ ابھی اس دور میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ ابھی ہم کہیں اس دور میں ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز، الیکٹرونک دنیا، میڈیا کی دنیا ہے، اس میں ہم کہیں کہ بچوں کو موبائل نہ دے، کمپیوٹر نہ لائے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقصروا اولادکم علی آدابکم لأنہم مخلوقون لزمان بغیر زمانکم۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت نہ کرے جس طرح سے تمہاری تربیت ہوئی ہے، اور ان کو جو ہے اپنی تربیت جس کی طرح اپنی تربیت ہوئی ہے اسی طرح ان کی تربیت نہ دیں، بلکہ یہ آپ کی اولاد جو ہے، تمہاری اولاد جو ہے کسی اور زمانے کے لیے خلق ہوئے ہے، تم کسی اور زمانے کے لیے خلق ہوئے تھے، بس وہ تمہارا زمانہ کوئی اور زمانہ ہے اور یہ زمانہ کوئی اور زمانہ ہے، بس زمانے کے مطابق اولاد کی تربیت کرے، اور آپ زمانے کے مطابق تربیت کرے تو معاشرے میں مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اسی کو آگے جو ہے اسی موضوع پر اور بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق علی علیہ السلام ہم سب کو بنحو احسن اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔